وہ دوبارہ ذکر ہوں گی، اور حدیث کے بعد ایک مسئلہ انشاءاللہ وہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ حدیث یہ ہے کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبیع حاضر لباد، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ ان یبیع حاضر، کہ کوئی شہری وہ بے کرے، خرید و فروخت کرے، لبادن کسی دیہاتی کے لیے، ان یبیع حاضر لبادن، کہ کوئی شہری بے کرے، خرید و فروخت کرے، سودا کرے، لبادن کسی دیہاتی کے لیے۔ یہ حدیث پہلے بھی گزری، اس کے اوپر بھی یہ بات انشاءاللہ آپ کے سمجھائی، یقیناً آپ کے علم میں ہوگی۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک بندہ دیہات سے کوئی سامان شہر میں بیچنے کے لیے لے کے جاتا ہے، اور شہر کا جو آگے تاجر ہے، جو بندہ ہے، تو وہ اس کو یہ کہتا ہے کہ تو اپنا سامان میرے پاس رکھ، یا یہ میں سامان تجھ سے خریدتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے جب یہ مارکیٹ میں تھوڑا سا معاملہ کمزور ہوگا تو پھر یہ سامان تیرا فروخت کیا جائے گا۔ اچھا، اب یہ معاملہ کرنے کی وجہ سے جو عام لوگ ہیں ان لوگوں کو نقصان ہوتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ ایک بندے نے جب سامان دبا جو لیا، اب منڈی میں، مارکیٹ میں جب اس چیز کی شارٹیج ہوگی تو اس کی قیمتیں بڑھیں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ دیہات سے ایک بندہ جا کے کوئی سامان بیچنے کے لیے گیا ہے، کوئی شہری بندہ اس کا دلال بن کے، اس کا ایجنٹ بن کے، اور پھر سامان روک کے اور پھر اس کو مہنگے داموں پہ وہ فروخت کرے، فرمایا یہ کام نہیں کرنا۔ اچھا، پھر ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو نہ روکو، اس کو فروخت کرنے دو، اس کو بیچنے دو، اس کا بھی فائدہ ہے، اور وہاں پہ جو شہر میں جو لوگ خریدنے والے ہیں ان کا بھی فائدہ ہے کہ ان کو ایک چیز کم قیمت میں مل رہی ہے، آگے لوگوں کو کم قیمت میں ملے گی، اور ایک بندہ جب درمیان میں آ کے وہ سامان روکے گا تو وہ پھر سب کے لیے پریشانی کا باعث بنے گی۔ تو فرمایا اس طرح کوئی شہری بندہ کسی دیہاتی بندے کے لیے خرید و فروخت والا معاملہ نہ کرے۔ دوسری بات فرمایا ولا تناجشوا، فرمایا آپس میں دھوکے کی بولی نہ بڑھاؤ۔ پہلے بھی یہ بات انشاءاللہ آپ کو سمجھائی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک بندے نے اپنا سامان بیچنا ہے، اب سامان کیا بیچنا ہے، وہاں پہ وہ بولی لگتی ہے، بولی کی بے صحیح ہے، لیکن دھوکے کے ساتھ بولی بڑھانا، کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنی چیز بیچنے کے لیے گیا، اور اس بندے کی اپنی چیز مثال کے طور پہ ہے ہی ٹوٹل 400 روپے کی ہے، اور جب بندہ وہ رکھتا ہے بازار میں، اس نے وہ چیز رکھ دی، اپنا ہی بندہ ساتھ کھڑا کر دیا ہے کہ جو ہی بولی لگے گی تو نے سب سے پہلے ہی 500 کہہ دینا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ جب اس نے 500 کہہ دی ہے تو اگلا جو بندہ خریدنے والا ہوگا وہ تو اس سے اوپر ہی جائے گا، کمی والا تو سلسلہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ دھوکے کے ساتھ بولی بڑھانا، کہ جس بندے کا خریدنے کا ارادہ ہی نہیں، وہ صرف دوسرے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنی بولی پہلے سے بڑھا کے رکھتا ہے، اور وہ اس جس کا مال ہوتا ہے اس کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے۔ فرمایا نہیں، ایسے نہ کرو، مسلمانوں کو اس طرح نقصان نہ پہنچاؤ، دھوکہ اور فراڈ نہ کرو۔ تیسری اس حدیث میں حکم آیا، فرمایا وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، کوئی بندہ بھی سودا نہ کرے اپنے بھائی کے سودے پر۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ نے کسی بندے سے کسی چیز کا لین دین طے کر دیا، آپ نے یہ کہا بھی کہ میں یہ چیز اتنے میں خریدتا ہوں، اور دینے والا باقاعدہ وہ راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے کہ میں یہ زمین ہے، میں یہ چیز ہے، کوئی گاڑی ہے، یہ میں اتنے لاکھ روپے کی آپ کو دیتا ہوں۔ اچھا، اب جب معاملہ طے ہو گیا، دونوں ایک دوسرے پہ راضی ہو گئے، پھر درمیان میں تیسرا بندہ جو ہے وہ آ کے اس کو کہے کہ میں تجھے اس سے زیادہ پیسے دیتا ہوں، اور یہ جو سودا ہے وہ تو اس کی بجائے میرے ساتھ کر۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بندہ
اپنے بھائی کے سودے پہ سودا نہیں کرے گا۔ ہاں ایک یہ ہے کہ آپ کی بھی اس کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، کوئی بات طے نہیں ہوئی، وہ بھی یہ دیکھ رہا ہے کہ میں یہ زمین یا گاڑی میں نے کس کو دینی ہے، اچھا وہ ریٹ کا حساب لگا رہا ہے یا بندوں کے ساتھ مشورے ابھی چل رہے ہیں، کوئی بات طے نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، پھر آپ اپنی بھی بات اس کے بعد کر سکتے ہیں، میں بھی خریدنا چاہتا ہوں، میں بھی امیدوار ہوں، اس کی بات اس کے ساتھ طے ہوتی ہے، آپ کے ساتھ کسی کے ساتھ مرضی طے ہو جائے، لیکن جب دو بندوں کی آپس میں بات طے ہو گئی، دینے والا وہ چیز بیچنے پہ راضی ہو گیا، خریدنے والا خریدنے پہ راضی ہو گیا، پھر کسی کا جا کے یہ کہنا جی کہ میں خریدتا ہوں، تو یہ غلط ہے۔ چوتھا حکم یہ دیا وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، فرمایا کوئی بندہ اپنے بھائی کے نکاح کے پیغام پہ نکاح نہ بھیجے، کوئی بندہ اپنے بھائی کے نکاح کے پیغام پہ، بھائی سے مراد مسلمان بھائی، فرمایا اس کے نکاح پہ نکاح کا پیغام نہ بھیجے۔ یہاں بھی بات وہی ہے، کسی بندے نے اپنے بیٹے کے لیے، اپنے بھائی کے لیے کسی جگہ پہ رشتے کی بات کی، اچھا اب وہ جو لڑکی والے ہیں وہ رشتہ دینے پہ راضی ہو گئے، جو لڑکے والے ہیں یہ رشتہ کرنے پہ، رشتہ لینے پہ بھی راضی ہو گئے، دونوں کی بات آپس میں تقریباً طے ہو چکی، میلان دونوں کا ہو گیا، اب درمیان میں کوئی تیسرا بندہ آ کے کہے کہ نہیں یہ رشتہ میں کرنا چاہتا ہوں یا میں دینا چاہتا ہوں، اچھا درمیان میں آ کے وہ بات کرے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بندہ اپنے بھائی کے نکاح کے پیغام کے اوپر نکاح کا پیغام نہیں بھیجے گا۔ ہاں یہ بات ہے، ایک بندے نے نکاح کا پیغام بھیجا، لڑکی والوں نے کوئی رضامندی کا اظہار نہیں کیا، یہ کہا جی مشورہ کر رہے ہیں، دوسرے نے بھی بھیج دیا، لیکن کسی طرف بھی کوئی بات طے نہیں ہوئی، ٹھیک ہے پھر نکاح کا پیغام جا سکتا ہے، لیکن آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا، آگے سے رضامندی کا اظہار ہو گیا، آپ کی بات طے ہو گئی، اس کے بعد درمیان میں آگے کوئی بندہ یہ بات کرے گا تو یہ پھر نافرمانی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی۔ آخری حکم ہے اس حدیث میں، فرمایا وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق کا سوال نہ کرے، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، کوئی عورت اپنی دینی بہن کی طلاق کا سوال نہ کرے، لِتَکْفَهَا، تاکہ وہ گرا دے، تاکہ وہ انڈیل دے، ما فی انائها، جو اس کے برتن میں ہے، ما فی انائها، جو اس کے برتن میں ہے، مطلب یہ ہے کہ جو اس کے نصیب میں ہے، یہ اس کے نصیب سے کیوں نکالنا چاہتی ہے؟ مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ بھی ایک بندے کی ایک بیوی ہے، اس کی ایک شادی ہوئی ہے، اچھا وہ کسی دوسری جگہ پہ دوسری شادی کرنے کے لیے، تیسری شادی کرنے کے لیے نکاح کا پیغام بھیجتا ہے، آگے جس کو اس نے دوسری یا تیسری شادی کرنے کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا، وہ عورت یہ شرط لگائے کہ میں تیرے ساتھ تب نکاح کروں گی جب تو اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے گا یا دوسری کو طلاق دے گا تو پھر میں نے نکاح کرنا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی عورت بھی اپنی دینی بہن کی طلاق کا سوال نہ کرے، اس کی مرضی ہے تو وہ کرے، اس کی مرضی نہیں ہے تو وہ نہ کرے، لیکن اپنی دینی بہن کی طلاق کا سوال کر کے جو اس دینی بہن کے برتن میں، نصیب میں، جس جگہ پہ وہ رہ رہی ہے، فرمایا وہ اس میں سے گرانے کی کوشش نہ کرے۔ یہ اس حدیث کا آخری حکم ہوا، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، اور یہ عمومی طور کے اوپر کئی جگہوں کے اوپر یہ مسائل بنے۔ اچھا پھر جب وہ بندہ سوچ وہ اسلام کی نہیں نہ رکھتا، پھر آگے بندہ وہ سکھوں میں نہیں ہوتا، پھر وہ بندہ دن بدن بندہ پھر پریشانیوں میں ہی جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ سمجھ لیں، کئی بھائیوں نے اس کے اوپر پوچھا بھی پہلے، جرابوں کے اوپر مسح کرنے کے حوالے سے، کہ ایک بندے نے موٹی جراب سردی میں، ایک بندے نے سردی سے بچنے کے لیے پہنی ہوئی ہے، اس کے اوپر بندہ مسح کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے زمانے میں ایک تو جراب چلتی تھی اور ایک موزہ چلتا تھا، موزہ،
اس وقت کے موزے اور آج کل کے موزے میں بھی خیر بڑا فرق ہے. بہرحال موزے کو عربی زبان میں خف کہا جاتا ہے، خا اور فا، خف. اور جراب کو عربی زبان میں جورب کہا جاتا ہے، جیم وا رو اور را اور با، جورب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے موزوں کے اوپر مسح کرنا ثابت ہے، موزوں کے اوپر مسح کرنا ثابت ہے. میں آگے اس کی شرائط بیان کرتا ہوں، انشاءاللہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے المصنف، بڑی مایہ ناز کتاب ہے. اس میں کئی ایک صحابہ کرام کے آثار موجود ہیں کہ صحابہ کرام نے جرابوں پر مسح کیا ہے. کس پہ مسح کیا؟ صحابہ کرام کے بالکل صحیح سند کے ساتھ آثار موجود ہیں کہ صحابہ کرام نے جرابوں پر مسح کیا. میں آپ کو وہ احادیث دکھا سکتا ہوں کہ باقاعدہ اس میں جوربین کے الفاظ ہیں، جوربین، کہ صحابہ کرام نے جرابوں پہ مسح کیا ہے. امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے المغنی، اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی ایک بھی صحابی رسول جرابوں پہ مسح کرنے کے مخالف نہیں تھے. یہ ان کے الفاظ ہیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں کسی ایک بھی صحابی رسول سے جرابوں پہ مسح کرنے کی مخالفت ثابت. کیا مطلب ہوا کہ جب کئی صحابہ کرام جرابوں پہ مسح کرتے تھے تو کسی بھی صحابی رسول سے اس کا انکار ثابت نہیں ہے. ائمہ کرام میں سے بھی کئی ایک نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آپ نے سردی سے بچنے کے لیے جو موٹی جراب پاؤں کے اوپر پہنی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ مسح کر سکتے ہیں. میں وہ طریقہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، دولابی، امام دولابی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب القنا والاسماء میں، نام بھی یاد رکھیں، القنا والاسماء میں، یہ جو بسا اوقات شرط لگائی جاتی ہے نا کہ نہیں جی اس پہ مسح ہوگا جس کے اوپر چمڑا لگا ہوا ہے یا جس کے نیچے چمڑا لگا ہوا ہے تو پھر مسح ہوگا، اس کے بغیر مسح نہیں ہو سکتا. اس میں باقاعدہ یہ الفاظ ہیں امام دولابی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاسماء القنا والاسماء میں کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اون کی جرابوں پہ مسح کی ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پیارے پیغمبر کے خادم انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اون کی یعنی کپڑے کی جرابوں کے اوپر مسح کیا ہے. تو لہٰذا جرابوں کے اوپر وضو کرتے وقت مسح کرنا جائز ہے. کیا مسح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسح کا مطلب یہ ہوتا ہے جس طرح آپ سر کے اوپر مسح کرتے ہیں نا، آپ نے ہاتھ گیلا کیا اور آپ نے اپنے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا، آپ نے سر کو دھویا نہیں، یہ کیا ہو گیا؟ مسح ہو گیا. پاؤں کے اوپر جرابوں کے اوپر مسح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جرابیں پہنی ہوئی ہیں، آپ نے اپنے ہاتھ کو گیلا کیے اور آپ نے اپنے پاؤں کے اوپر صرف اس طرح ہاتھ پھیرا ہے، یہ ہوتا ہے مسح کرنا. یعنی جرابیں اتار کے پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں، آپ نے اپنا ہاتھ گیلا کر کے جرابوں کے اوپر وہ اپنا ہاتھ پھیر دیا، یہ ہوتا ہے جرابوں کے اوپر. یا اگر آپ نے موزے پہنے ہوئے ہیں، ہاتھ گیلا کر کے آپ نے موزے کے اوپر پھیرا تو یہ موزے یا جراب کے اوپر مسح ہوتا ہے اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. شرط اس کی کیا ہے؟ شرط بھی دو شرطیں ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ شریعت نے اس مسح کی باقاعدہ لمٹ مقرر کی ہے، مدت مقرر کی ہے، اس مدت کے اندر آپ مسح کریں گے. دوسری شرط یہ ہے کہ آپ نے وہ جرابیں اور موزے وضو کی حالت میں پہنے ہوں، وضو کی حالت میں پاؤں دھو کے آپ نے پہنے ہیں، پھر آپ کو مسح کرنے کی اجازت ہے. مثال یوں سمجھ لیں، آپ میں سے کسی بھائی نے ابھی صبح فجر کی نماز کے وقت اس نے وضو کیا، اچھا پاؤں بھی دھوئے ہیں، پھر وضو کی حالت میں اس نے موزے یا جرابیں پہن لی، پہلی شرط پوری ہو گئی. اب ہمارے اس بھائی نے دن میں وضو ٹوٹ گیا لیکن اس نے جراب یا موزہ اتارا نہیں، بغیر وضو کی حالت میں وہ جراب یا موزہ اترا نہیں. اب ظہر کی نماز ہے، مسلسل
جب سے صبح سے اس نے جرابیں یا موزے پہنی ہیں وضو کر کے پاؤں دھو کے اس وقت سے لے کے ابھی ظہر کا نماز وقت ہو گیا اور ہمارے اس بھائی نے جرابیں یا موزے اتارے نہیں، اب ظہر کی نماز کے وقت جب وہ بھائی وضو کرے تو وہ اپنی ان جرابوں کے اوپر مسح کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے وہ جرابیں یا موزے کب پہنے تھے؟ وضو کی حالت میں پہنے تھے۔ اچھا لمٹ کتنی ہے؟ لمٹ اس کی ہوتی ہے 24 گھنٹے۔ جب آپ نے پہلا مسح کر لیا نا، پہلا مسح کرنے کے بعد اب مزید آپ 24 گھنٹے تک مسح کر سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے گزرنے کے بعد دوبارہ آپ کو موزے یا جرابیں اتار کے آپ کو دوبارہ پاؤں دھو کے دوبارہ سے جرابیں اور موزے پہننے پڑیں گے۔ مثلا آج ظہر کے وقت کسی نے مسح کیا، اگلے دن آپ کو ظہر کے وقت تک مسح کرنے کی اجازت ہے، شرط یہ ہے کہ آپ نے بغیر وضو کی حالت میں جرابیں اور موزے اتارے نہ ہوں۔ تو لہذا ایک تو یہ شریعت کی طرف سے، اسلام کی طرف سے، پیارے پیغمبر کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ایک رخصت ہے، لہذا اس رخصت سے فائدہ اٹھائیں۔ اس شدید سردی کے موسم میں جب شریعت ہمیں ایک اجازت دے رہی ہے، شریعت ہمیں ایک رخصت دے رہی ہے، تو اس رخصت کے اوپر عمل کریں۔ اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے کہ جب اللہ رب العالمین کوئی رخصت دیتے ہیں تو پھر جب لوگ اس رخصت پہ عمل کرتے ہیں تو اللہ کو وہ لوگ اچھے لگتے ہیں کہ میں نے ایک رخصت دی اور میرے بندے میری رخصت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ پھر بھی کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئی تو وہ پوچھ رہے، انشاءاللہ سمجھا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ اس سردی کے موسم میں آپ کا آنا حدیث رسول کی محبت کے لیے بیٹھنا قبول فرمائے، اور اللہ اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات اور توشہ آخرت بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب